بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ صبح آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کا جو بیان جو ٹویٹس آئے ہیں اس میں نون لیگ پر نعرے بازی پر پی ٹی آئی کارکنوں کے شناختی کارڈ پاسپورٹ بلاک کرنے کی بات ہوئی تھی، یعنی کہ جو نون لیگ کے اوپر آواز لگائے گا یا نعرہ لگائے گا یا چور کہے گا تو اس کو پاکستانیت سے ختم کر دیا جائے گا۔ پاسپورٹ بلاک ہو گیا، پاسپورٹ ختم ہو گیا تو اس کے پاس کیا رہ گیا؟ شناخت کیا رہ گئی؟ یہ ختم ہو گئی، دو چیزیں آپ کے پاس ہیں۔ لیکن جو صورتحال ہے اس ٹائم وہ یہ ہے کہ میں اگر اوریہ مقبول جان کو یا ان کے ٹویٹ کو میں کوٹ کروں تو وہ کہتے ہیں 17 جولائی 2022 اور 3 مارچ سن 1977 میں مماثلت ہے۔ بھٹو برسر اقتدار لیکن غیر مقبول تھا اور دھاندلی سے جیتنا چاہتا تھا۔ آج بھی کوشش یہی ہے لیکن آج دھاندلی بہت مشکل ہو چکی ہے۔ وزراء کو استعفے دے کر میدان میں اتارنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں تھوڑی سی دھاندلی بھی سن 1977 کی آگ لگا سکتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک اسٹیٹمنٹ ہے اور لوگ اس سے پہلے ہی یہ چیزیں بول رہے ہیں، یعنی کہ وہ چونکہ یہ اوریہ مقبول جان جو ہیں یہ 77 کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، قریب سے دیکھا ہوگا، تو یہ انالائز کر رہے ہیں اور یہ فوراً ان کا دماغ فوراً وہاں پہنچا ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مقبول لیڈر جو ہے وہ جیتنے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک مقبول لیڈر کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ 77 کی سٹوری بتا رہے ہیں آپ کو۔ جب یہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ تو جو ہوا وہ بہت ہی خطرناک تھا، بہت ہی خطرناک تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو آج کی جنریشن ہے اس نے یہ مناظر، یہ معاملات جو ہیں وہ سری لنکا میں دیکھے کہ جب عوام جو ہے وہ بالکل اب سننے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی بھی حکم، کوئی بھی چیز ان کے سامنے، کوئی پولیس، کوئی آرمی، کوئی نیوی، کوئی فورس، کوئی نمبر کام نہیں آ رہا اور تکلیف آ رہی ہے۔ یہاں پر رانا ثناء اللہ وہ کام کر تو رہے ہیں، وہ ڈرا تو رہے ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی ڈرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب وہ ڈرنے کو تیار نہیں ہیں اور وہ الٹا ان کے اوپر، اگر میں آپ کو بتاؤں تو اگر آپ ایف آئی اے کو دیکھ لیں تو ایف آئی اے کے پاس اس ٹائم کمپلینس کی بھرمار ہوئی ہے۔ اس ٹائم جتنے لوگ ٹیگ کر سکتے ہیں، جو اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں، جو ای میل کر سکتے ہیں، ایف آئی اے کو آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں، ہراسمنٹ کے حوالے سے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک عام آدمی کو جو اگر کسی پارٹی سے پیار کرتا ہے، نون لیگ کا بھی سپورٹر کوئی ہوگا، اچھی بات ہے، کوئی ٹی ایل پی کا بھی ہوگا، کوئی پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا، تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس کا حق ہمیں ماننا ہی پڑے گا۔ اس کو آپ غلط تو نہیں کم از کم کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے آپ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے جو ڈائریکٹ گالی دے دی ہے تو اس گالی کے اوپر جو ہے ہراسمنٹ کا مقدمات جو ہے درج ہو رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو کلچر ہے یہ آج کا تو نہیں ہے، خیر آپ جانتے ہیں کہ گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف چور ہے، یہ تو ہمیں زرداری کی فیملی نے بتایا اور ان کے ٹویٹس آتے ہیں۔ جب محترمہ کی برسی ہوتی ہے 2016 کے ٹویٹس آپ کو سامنے ہیں، تمام چیزیں آپ کو سامنے ہیں، اس پر ہم کیا بات کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی 5 سیکنڈ آپ کے لیتا ہوں، یہ ذرا ہی کیا کہہ رہے ہیں نون لیگ کے رہنما۔ شاہ محمود درباروں کا مال کھانے والا، شاہ محمود کا بیٹا ڈوریمون، یہ میرا بھائی سلمان نعیم، پہلے سلمان نعیم نے الو کو ہرایا، اب انشاءاللہ الو کے پٹھے کو ہرائے گا۔ یہ کیا لینگویج ہے؟ مجھے بتائیے اخلاق کے کون سے یہ طریقار ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں لوگوں کو، اور کیا چیز کہی جا رہی ہے؟ آپ شاہ محمود قریشی کو کیا کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ امید کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر میں کمنٹس بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے اخلاق کے انتہائی منافی ہے کہ اس کے اوپر ہم کمنٹس بھی کریں یا ان کے الفاظوں کو ہم دہرائیں یا ان کے اوپر بات کریں۔ یہ انتہائی غیر مناسب، غیر اخلاقی گفتگو ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر دوں کہ جب حکومت چینج ہوئی ہے تو اس وقت نون لیگ جو ہے بہرحال وہ برسر اقتدار ہے، اور جو لوگ جانتے ہیں اس سے پہلے جب 4 سال پہلے تقریباً جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو ان کے کچھ طریقہ کار تھے، یعنی کہ پولیس کے ساتھ کچھ ان کے طریقہ کار تھے ڈیل کرنے کے، جرائم پیشہ افراد کہہ لیجیے آپ یا کچھ بھی کہہ لیجیے۔ تو اب اسی کے اندر جو ہے نا وہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے کچھ اپنے کام بھی ہو جاتے ہیں، وہ والی بات ہے۔
اب یہاں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ ایک بار پھر نون لیگ کی حکومت میں پنجاب میں پولیس مقابلے بڑھ رہے ہیں. یہ کیوں بڑھ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہوا تھا؟ کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تو پولیس مقابلے بہت ہوتے تھے. اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آئی تو پولیس مقابلے نہ ہونے کے برابر ہو گئے. اب جب سے یہ حکومت آئی ہے اب اس کے پاس وہ پاور تو نہیں ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ ووٹ کی ہے، نہ کچھ ہے. وہ تو 17 کو فیصلہ ہو جائے گا اور 22 کو تب آپ سب دیکھ لیں گے. لیکن جو معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بار پھر شروع ہو گئے. اب اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی کرتے کیا ہیں، یہ ہوتا کیا ہے، مطلب اگر اس کا آپ ڈیپ میں جائیں گے تو ہوتا کیا ہے پولیس مقابلوں کے اندر. جو کہتے ہیں جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں کرائم کو کم کرنے کے لیے ان کو ڈرانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو وہ ہے نا کرائم، جو کرمنلز ہیں ان کو ڈرانا ہوتا ہے. اور وہ ڈرتے نہیں ہیں عدالتی نظام سے. ان کو پتہ ہے کہ ہم جائیں گے، ہمارے اوپر کوئی گواہی نہیں آنی، ہمارے اوپر کوئی ثبوت نہیں آنا، کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کے بولے کہ جی یہ بندہ ہے. کیونکہ اس کے بعد اس نے اگر بری تو اس نے ہونا ہی ہوتا ہے، بری ہو کر وہ جو اس نے گواہی دی ہوتی ہے وہ ڈھونڈ کے اس کو مار دیتا ہے. تو یہااں پولیس کا سیٹ اپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایک عادی مجرم ہے، اس کے اوپر FIR کے انبار لگے ہوئے ہیں اور وہ تکلیف دہ شخص ہے، تو پھر اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کو پولیس مقابلے کے ذریعے مار دیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو 2 مہینے گزرے ہیں اس میں جتنے مقابلے ہوئے ہیں اتنے مقابلے 4 سال میں بھی نہیں ہوئے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہیں. اب اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس کو آپ کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے، وہ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ پولیس نہیں مان رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر وہ نہیں کر سکتے. اب جو مشرف شاہ ہیں، ایکسپریس نیوز سے تعلق ہے ان کا، وہ کہتے ہیں جس بھی مجرم میں خاص طور پر قتل، ڈکیتی اور اغوا میں پولیس کو 100% یقین ہوتا تھا، اصل ملزم پکڑے گئے ہیں اور یہ ریکارڈ یافتہ ہیں تو ان کو مار دیا جاتا تھا. اور انہوں نے بتایا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسے پولیس مقابلوں میں پولیس جانب سے جو بیان جاری کیا جاتا تھا وہ عبارت بھی کبھی بڑی سیم ہے کہ پولیس ان کے تعاقب میں پیچھے گئی اور انہوں نے پولیس کے اوپر فائرنگ کر دی، یا وہ تھانے چھڑوانے کے لیے آ گیا ہے تو پولیس نے فائرنگ کر دی. یہ 2 پوائنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ رٹے ہوئے ہیں، اب اس کو پچھلے کئی سالوں سے چینج نہیں کیا گیا، بالکل سیم ہوتا ہے. اور آگے اگر ہم مشرف شاہ کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پولیس مقابلوں میں ملزمان کے مارے جانے سے پولیس سمجھتی تھی کہ اس سے جرائم کی شرح میں کمی واقع ہوتی ہے، خاص طور پر وہ گینگ کم مؤثر ہو جاتے ہیں جن کی اصل کرتا دھرتا پولیس مار دیتی ہے. تو وہاں پر یہ جو شہباز شریف کا دور تھا اس کے جو اندر کے لوگ ہیں، مطلب اوپنلی تو نہیں بول سکتے ایسا لیکن وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب یہ کریک ڈاؤن ہوا، جب ایسا کچھ شہباز شریف کی طرف سے خاموش پرمیشن دی گئی، کہہ سکتے ہیں ہم، کیونکہ حکومتی سرپرستی کے علاوہ پولیس مقابلے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک مقابلے بھی گلے پڑ سکتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں، جو کراچی میں آپ کو جو پولیس مقابلہ ہوا تھا سپر ہائی وے کے اوپر، اس کے بعد جو انجام ہوا آپ نے دیکھا. یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس خوف سے کہ پولیس مقابلوں میں یہ لوگ مار رہے ہیں، اب اس کو ماروائے عدالت کا آپ کہہ سکتے ہیں مگر مار رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت سارے گینگسٹر جو ہیں انہوں نے پنجاب کو چھوڑ دیا تھا. کہ پنجاب میں ہماری جان کی سلامتی نہیں ہے، تو جب تک یہ شخص وزیر اعلیٰ ہے تو ہم تب تک اسے چھوڑ دیتے ہیں. اور جب وہ چلے گئے تو جب عمران خان کا دور آیا، کہتے ہیں کہ وہی لوگ واپس آ گئے. وہی لوگ کہتے ہیں کہ وہی لوگ واپس آ گئے کیونکہ اب کہتے ہیں کہ اب کم از کم پولیس مقابلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ گورنمنٹ الاؤ نہیں کرے گی. لیکن کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ روپوش ہو گئے ہیں جب سے حمزہ شہباز آئے ہیں. کیونکہ انہوں نے حمزہ شہباز سے پوچھا کہ کیا کریں، معاملہ شروع کریں، تو انہوں نے کہا بالکل آپ معاملات کو شروع کریں مگر آپ ہمارے لیے بھی کام کریں. اب ہمارے لیے کام کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ آلموسٹ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو کمپین ہو رہی ہے اس کو نہیں کرنے دیا جا رہا. مطلب نون PTI کی جو کیمپس ہیں ان کو کھاڑنا، ان کے سیکورٹی گارڈز کو کیپچر کرنا اور ان کو منع کرنا کہ آپ یہاں پر کارنر میٹنگ تک نہیں چھوڑ رہے کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے پولیس وہاں پر مطلب ظاہر بات ہے دوستی اور محبت اور راز و نیاز جب ایک ہو جائیں تو پھر آپ کو میری بات ماننی ہی پڑے گی اور مجھے آپ کی بات ماننی پڑے گی، اور ہم دونوں کے جو راز ہیں وہ ہمیں ہمیشہ سینے میں رکھنے ہیں. یعنی کہ آپ نے میرے راز اور آپ کے راز جو ہے ہمیشہ سینے میں رکھنے ہیں. نہ آپ کو کبھی کھولیں گے نہ ہی کبھی میں منہ کھولوں گا. یہ دوستی یا محبت کا جو رشتہ ہے یہ پھر ایسے ہی قائم رہتا ہے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.